السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑا شر خیر بدل دے، آمین۔ اور امید ہے فرائیڈے بھی آپ نے بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ ہود آیت مبارکہ 6 تک آیت مبارکہ 5 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 4 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید 2 آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ آیت مبارکہ 6 اور 7 یعنی 12 پارے کا ابتدائیہ اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل فی کتاب مبین وهو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ ٹرانسلیشن وما من دابۃ، اور نہیں کوئی چلنے پھرنے والا فی الارض زمین میں، الا علی اللہ رزقها مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، ویعلم مستقرها ومستودعها اور وہ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، کل فی کتاب مبین سب کا سب روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہو الذی وہی پاک ذات ہے، خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، وکان عرشہ علی الماء اور تھا اس کا عرش پانی پر، لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں اچھے اعمال کرتا ہے، ولئن قلت اور اگر آپ کہیں انکم بشک تم مبعوثون اٹھائے جاؤ گے من بعد الموت مرنے کے بعد، لیقولن الذین کفروا البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو کھلم کھلا۔ تفسیر آیت مبارکہ 5 سے اور سورہ مبارکہ ہود۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بارہا بتایا جا چکا کہ بعض اوقات ایک آیت مبارکہ کے کئی پس منظر شان نزول ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی وقت میں بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کا سبب ایک ہی واقعہ نہیں بلکہ بہت سارے واقعات اس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات پھر کچھ آیت مبارکہ کی تفسیر میں مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہوا کرتی ہیں اور ان میں سے ہم کسی ایک کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ سب کی رائے یہ ٹھیک ہوں یا پھر ایک ہی وقت میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہوں اور اسی وجہ سے ایک آیت مبارکہ کئی واقعات کی شان نزول ہوں۔ تو آج کے لیسن میں بھی ایک ہی اس کا شان نزول پس منظر نہیں بلکہ مختلف ہیں، مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔
تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ جیسا کہ پارے کا اختتام ہے اور سورہ ہود کا ابتدائیہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کمال اور لوگوں کی خام خیالیوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رکھو، بے شک یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ وہ چھپ سکیں اس سے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپ سکیں۔ تو یاد رکھو کہ جس وقت یہ کپڑے اوڑھتے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو دنوں کے بیدوں تک سے واقف ہے۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ سن رکھو جس ذات نے پیدا کیا ہے کیا ان کے حالات سے واقف نہیں ہو سکتا؟ یاد رکھو کہ وہ تو سینوں کے بیدوں تک سے واقف ہے، وہ بہت ہی باریک بین، بہت باخبر ہے۔ یاد رہے کہ حیا کے تقاضے اپنی جگہ پہ، لیکن اگر انسان خود کو اس لیے چھپا کے رکھے کہ کپڑے اوڑھ کے رکھیں گے تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ سے ہم چھپ جائیں گے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ گویا کہ اللہ کی جو کمال قدرت ہے اس کا انسان انکار کر جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کرتے ہوئے فرما دیا انہ علیم بذات الصدور، کہ سن رکھو وہ تو سینوں کے بیدوں تک سے واقف ہے۔ جو تمہارے سینوں کے اندر خیالات آتے ہیں، جو تم اپنے سینوں کے اندر باتیں چھپا کر رکھتے ہو، ہر طرح سے وہ واقف ہے۔ اس میں ایک تو مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ بشری تقاضوں کو پورا کرتے وقت، یعنی کہ انسان کے جو جائز ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے وقت بھی اللہ سے حیا کرتے ہوئے خود کو ٹیڑھا کرتے، اپنے سینوں کو دوہرا کرتے تاکہ سطر نہ کھل سکے تو ہم اللہ سے چھپ سکیں۔ تو اس چیز کو ادھر واضح کیا گیا ہے کہ یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ سکیں۔ تو سن رکھو کہ جس وقت یہ اپنے کپڑوں کو اتارتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، تو اس وقت یہ اپنے سطر کو کھولتے ہیں، تو اس وقت بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کے چھپے اور ظاہری ہر طرح سے ان کو جانتا ہے، کیونکہ وہ تو سینوں کے بیدوں تک سے واقف ہے۔ جیسا کہ بخاری کی ایک روایت محمد بن عبید بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا سیدنا عبداللہ بن عباس سے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ رفع حاجت کے وقت یا اپنی بیویوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے وقت آسمان کی طرف سطر کھلنے سے ڈرتے ہوئے، یعنی کہ اللہ سے چھپتے ہوئے خود کو جھکا کر رکھتے۔ تو اس ضمن میں ہی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ چاہے یہ خود کو جیسا بھی چھپائیں اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ جب یہ اپنے کپڑوں کو چینج کرتے وقت خود کو کھولتے ہیں، اپنے سطر ظاہر کرتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ تو اس طرح کپڑے اوڑھ کر خود کو دوہرا کر کے اذیت میں ڈالنے کی بجائے انسان اپنے بشری تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انسان یہی سوچے گا کہ اللہ سے اس طرح چھپ جائیں گے، اللہ کو ہمارے حالات کی خبر نہیں ہوگی، تو پھر ان کی یہ خام خیالی ہے۔ گویا کہ ان لوگوں نے اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، تو اس کا ہی انکار کر دیا۔ اور یاد ہے کہ اس طرح کے غلو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انسان افراط تفریط سے بچتے ہوئے خود کو میانہ روی اختیار کیے رکھے۔ ایک اور مقام پہ بھی اس قسم کی آیہ مبارکہ ملتی ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔
کہ تم اس ڈر سے نہیں چھپتے تھے کہ تمہارے اوپر تمہارے کان، آنکھیں اور دل اور چمڑے گواہی دیں گے، لیکن تم یہ گمان کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری بہت ساری باتوں کو جانتا ہی نہیں، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تمہارے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہی نہیں۔ تو بعض اوقات اس قسم کے ان کے عقائد ہوا کرتے تھے، ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر حال سے واقف ہیں، اللہ سے چھپ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ جیسا کہ بخاری کی ایک روایت ملتی ہے، کہا جاتا ہے کہ کعبہ کے پاس دو قریشی اور ایک ثقفی یا دو ثقفی اور ایک قریشی جمع تھے، جن کے پیٹوں کی چربی بہت بڑی ہوئی تھی اور دلوں کی سمجھ بوجھ بہت کم تھی، جن کے فربا قسم کے تھے لیکن ان کے اندر سمجھ بوجھ بہت کم تھی۔ تو انہوں نے آپس میں کچھ گفتگو اس طرح کی، ان میں سے ایک نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ اگر ہم بلند آواز سے بات کریں گے تو یقیناً وہ سنتا ہے، اگر آہستہ کریں گے تو نہیں سنتا۔ تو پھر اور دوسرے نے کہا کہ اگر وہ اس وقت سنتا ہے جب ہم بلند آواز سے بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ اس وقت بھی سن سکتا ہے جب ہم آہستہ بات کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم اس ڈر سے ہی اللہ سے چھپتے نہیں تھے، تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حال میں تمہارے ظاہر اور باطن سے واقف ہے، اور نہ تمہیں یہ گمان تھا کہ تمہارے جو کان، آنکھیں اور چمڑے ہیں وہ تمہارے خلاف گواہ بن رہے ہیں۔ آج اگر تمہاری زبانوں پہ بھی مہر لگا دی جائے تو تمہارے کان، آنکھیں، دل، چمڑے اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم جو کچھ غلط کرتے تھے، چھپ چھپ کر غلط قسم کے کام کیا کرتے تھے، اللہ سے نہیں چھپتے تھے، تمہارے اندر یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اللہ تو ہر طرح سے واقف ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کچھ اس قسم کے غلط کام کر جاتا ہے، جیسے ملاوٹ کرنا یا پھر ناپ تول میں کمی کرنا یا کسی کو دھوکہ دینا یا کوئی اور اس طرح کا کام کرنا، تو انسان تھوڑا سا ہٹ کر لیتا ہے یا اپنے سینے کو تھوڑا سا آگے کو کر لیتا ہے کہ دوسرے کو پتہ نہ چل سکے، تھوڑا سا رخ پھیر کے کھڑا ہو جاتا ہے دوسرے بندے سے چھپنے کے لیے۔ یا پھر بعض اوقات اگر انسان کو کوئی ڈر ہو کہ اس طرف سے کوئی آ نہ جائے، اس وقت وہ تھوڑا سا اپنا رخ اور طرف کو موڑ لیتا ہے۔ تو اس وقت انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر میں لوگوں سے چھپ رہا ہوں تو یقیناً اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اللہ تو ہر حال میں ہر طرح سے مجھے جانتے ہیں۔ اور اس میں مفسرین کی ایک اور رائے بھی ہے کہ جس طرح سینے کے اندر دل بھی ہوتا ہے تو اشارے کنائے میں سینہ کہا گیا، حقیقت میں سینے کے اندر جو دل ہوتا ہے، انسان بے روحی اختیار کرتے وقت دل سے ہی نہیں مانتا، یعنی کہ جب ہدایت سے انکار کرتا ہے، بے روحی اختیار کرتا ہے تو یقیناً دل اس کو قبول نہیں کرتا، تو اس وقت وہ بے روحی کرتا ہے، دل اس چیز کا انکار کر جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا کہ یہ لوگ ہدایت کو دیکھ کر سن کر بے روحی اختیار کرتے ہیں، تو آپ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں، کھل کر انکار نہیں کرتے، تو یاد رہے کہ جو کچھ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے ارادوں کو جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت سے بے روحی اختیار کر رہے ہیں، ان کے دل ہدایت کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجالس میں جاتے، ان کو حق پہنچاتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ان تک پہنچانا چاہتے، تبلیغ کرتے، ان کو توحید کی دعوت دیتے، تو یہ لوگ ازراء تکبر، ازراء طنز، بے روحی اختیار کرتے، خود کو بے روحی کے ساتھ اپنے سینوں کو موڑ لیتے۔ تو اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ لوگ بے روحی اختیار کرتے ہیں، تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتے، بظاہر یہ تم سے چھپتے ہیں، تمہاری بات کو اگنور کرتے ہیں، یا پھر سنی انسنی کر کے وہاں سے چل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کے ہر حال سے واقف ہیں کہ یہ کس نیت سے مجلس سے اٹھ کر جا رہے ہیں، یا پھر آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے، یا ازراء طنز
اپنی چادروں کو ہی اوڑھ لیتے ہیں، آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، جس طرح کہ پہلی قوموں میں سے کچھ لوگوں کا یہ حال تھا، وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ جس طرح کہ سیدنا نوح علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے اپنی قوم کے بارے میں شکایت کی اور کہا کہ اے اللہ، میں نے ان کو ہر طرح سے سمجھایا، ہر طرح سے تیری توحید پہنچانا چاہی، انہوں نے میری بات کو توجہ ہی نہیں دی، انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیں کہ بات کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ حال بہت ہی تکبرانہ ہوا کرتا ہے کہ انسان دوسرے کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا، مکمل طور پہ بے روحی اختیار کرتا ہے، زبان سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن اپنے انداز، اپنے حال حلیے سے ظاہر کر دیتا ہے کہ میں آپ کی بات کو ترجیح نہیں دیتا، آپ کی بات سے بیزار ہوں۔ تو بعض اوقات اس قسم کے رویے قریش مکہ کے بھی ہوا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت سے تبلیغ کرتے، ان کو اسلام کی طرف لانا چاہتے، لیکن وہ لوگ بیزاری اختیار کرتے ہوئے اپنی چادریں پکڑتے، اپنے اوپر اوڑھتے اور وہاں سے چلتے بنتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کو کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے سینوں سے بھی واقف ہیں کہ یہ کس اناد، بغض اور حسد کا شکار ہو کر وہاں سے جا رہے ہیں، آپ کی مجالس میں بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ مختصر سی آیہ مبارکہ کی تفسیر تھی۔ اگر کسی بہن کو مزید اس کے بارے میں کچھ علم ہو تو اپنے لیسن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم اپنے علم کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ سے مزید نافع علم کا سوال کرتے ہیں، اور مزید آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے علم نافع کی دعا سنانی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی نماز کے وقت مانگا کرتے تھے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت جامع ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اور آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے 11 پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع مند بنائے اور ہمیں مکمل قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بہترین سیکھنے اور سکھانے والے بنیں، آمین۔ اور آپ لوگوں نے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ اس پارے کا آپ ٹیسٹ کب دے رہے ہیں، پھر آپ سب کی رائے کو دیکھ کر متفقہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کس دن آپ کا پیپر فائنل لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔